حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں ایک بیان فرماتے، اور بیان یہ تاکید ہوتا تھا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، محترم مہینہ، اس کی قدر کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے فضائل بیان کیے، یعنی کہ شعبان کے آخر میں رمضان سے پہلے اللہ کے رسول رمضان کی فضائل بیان کرتے۔ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرمائی، اس میں فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک بڑا مبارک مہینہ آ رہا، رمضان کا مہینہ، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر بھی کہتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے وہ الگ ہے، اور ایک بندہ شب قدر میں عبادت کر لے تو اس کی فضیلت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ پاک مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ، اس میں ایسی رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آگاہ کر رہے ہیں، پہلے ان کو تیار کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا، اس کا روزہ فرض ہے، اور اس کی تراویح کو سنت قرار دیا، روزہ فرض، تراویح سنت، اور اس میں فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب اس میں خود دیکھیں آپ، ایک بندہ صبح سے لے کر سحری کرتا ہے، شام تک بھوکا رہتا ہے، اور ہر قسم کی چیزوں سے، کھانے سے، پینے سے، بیوی کے ساتھ جمع ہونے سے اللہ نے منع کر دیا۔ اب یہ صبر ہے، سب سے بڑا صبر۔ اب یہ صبر صرف اپنے دلی خواہش کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کھانا سامنے پڑا ہے، پانی سامنے رکھا ہے، اب ان سب چیزوں کے باوجود اللہ کو اپنا صبر دکھا رہا ہے، اللہ آپ نے مجھے روکا ہے، کھانے سے پینے سے روکا ہے، میں کھانا چھوڑ رہا ہوں، پینا چھوڑ رہا ہوں، تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں جو نفل عبادات ہیں وہ فرض کے برابر ہیں۔ اب ایک بندہ عام دنوں میں نفل پڑھتا ہے تو اس کو نفل کا ثواب ملے گا، اگر رمضان میں نفل پڑھے گا تو اس کو فرض کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک بندہ اگر رمضان میں ایک فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کیسا مبارک مہینہ، عظمت والا مہینہ ہے۔ پھر بھی اگر ہم اس میں غفلت کریں، سستی کریں، یہ ہماری نادانی اور بے وقوفی ہے۔ تو اس لیے عقل مند بندہ وہ ہے جو رمضان میں اپنے آپ کو سیدھا کر لے، اپنے آپ کو تیار کر لے، جو ہی اللہ کی رحمتیں آئیں تو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے والا بن جائے۔ تو اس لیے فرمایا اس کا روزہ فرض ہے اور صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ صبر کرے گا تو اس کا ثواب جنت ہے، اور فرمایا کہ یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، اس میں ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے، بعض کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ روزہ اچھی طرح رکھتے ہیں، بعض سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں اچھے طریقے سے، لیکن بعض مسلمان ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا چیزیں نہیں ہیں کھانے پینے کی۔ تو فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی ہم مدد کریں، خیر خواہی کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ خود اندازہ لگائیں، ایک مسلمان جو رمضان کے علاوہ کھاتا پیتا ہے، رمضان میں اچھی چیزیں کھاتا ہے، سحری میں، افطاری میں، اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس کے لیے یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہوگا اور جہنم سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ارشادات ہمیں فرما رہے ہیں۔ اب یہ خود اندازہ لگائیں، ایک مسلمان جو دوسرے کو افطار کراتا ہے، روزہ کھلواتا ہے، تو اس کو کتنا ثواب مل رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ روزہ کسی کو افطار کرا رہا ہے تو اس کو اسی طرح ثواب ملے گا جس طرح کسی نے روزہ رکھا، جس کو افطار کرا رہا ہے جس طرح اسی کو ثواب ملے گا، روزہ افطار کرانے والے کو اسی طرح ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب جس نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے اس پر سوال کیا، اللہ کے رسول بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اتنا وسعت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ روزہ افطار کرائیں، ان کے پاس مالی قوت نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کو روزہ افطار کرایا تو اس کو اسی طرح ثواب ملے گا روزہ افطار کرانے کا۔
تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے، دوسرے عشرے میں اپنے گناہوں سے معافی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کی ہم دعا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ دعائیں ہم پڑھتے رہیں۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ اب 4 چیزیں، ان میں سے فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن میں 2 تمہارے رب کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تم اپنے رب کی رضامندی حاصل کر سکو گے۔ تو ان میں سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ کا ورد زیادہ سے زیادہ، اور دوسری چیز استغفار کی کثرت، کہ رمضان میں یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، تمہیں مانگنی ہی پڑے گی، اللہ سے سوال کرنا پڑے گا۔ ان میں سے فرمایا ایک جنت کا سوال کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اور دوسرا جہنم سے آزادی کی دعا، اے اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو فرمایا یہ 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو سیراب کیا، پانی پلایا، اس کا روزہ افطار کرایا، تو اسے اللہ جل شانہ میرے حوض سے اسے سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ، روزہ دار کو پانی پلا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ اس بندے کو میرے حوض سے سیراب کرے گا، میرے حوض سے پلائے گا اس کو۔ اور فرمایا میرا حوض وہ ہے جس کے بعد اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیسی برکات ہیں! یہ مبارک مہینہ ایسی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودیاں لے کر آتا ہے، اس میں مستقل اللہ تعالیٰ نے رحمت اتاری ہے، مغفرت اتاری ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔ اور آگے ایک اور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ایک بیان فرمایا، تو اس میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ پاک اس میں رحمت نازل فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے پر عبادت میں سبقت کرنا، یعنی حرص کرنا، جس کو اللہ جل شانہ نے ایک آیت میں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کی خوبیوں کو بیان کر کے فرمایا کہ ان میں حرص کرنے والے، دوڑ لگانے والے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے اپنا مقابلہ کریں، مقابلہ دکھائیں۔ یہاں پر تو اللہ کے رسول یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کون مسلمان اس میں زیادہ محنت کرتا ہے، اس میں زیادہ عبادت کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ ملائکہ پر فخر فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے یہ کیسی محنت کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا پس اللہ کو اپنے نفس کی بھلائی دکھلاؤ، اپنے نفس کے کام دکھلاؤ، اچھائیاں دکھاؤ۔ فرمایا کہ بدبخت ہے وہ بندہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔